السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 11 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلا ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کر دے۔ اس کے لیے میں بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ اور اگر آپ میرے باقی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا ناول ہے بد کردار، جس کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے آپ ایزیلی اس کو ویل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ستم گر سیزن 1 سیزن 2 اس کو بھی آپ ایزیلی وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کو ناول پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کون سی جوڑی پسند آ رہی، کس کے سینس چاہیے اور کیا چاہتے ہیں آگے۔ اور شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے۔ تیرے عشق میں قسط 11 تحریر نور آصف۔ ارمان پارٹی میں واپس آیا تو ایشل اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ڈارلنگ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی۔ ایشل بے باکی سے ارمان خان کے گلے لگی تھی۔ یہی تھا، کہاں ہونا ہے مجھے؟ ارمان خان نے اکتاتے ہوئے ایشل کو خود سے الگ کیا تھا۔ نظریں نینا کو ڈھونڈنے لگی، وہ نظر نہیں آئی تو دل بے چین ہوا کہ کہاں ہے وہ۔ کیا ہوا ارمان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایشل حیرانگی سے ارمان خان کے بدلے ہوئے موڈ کو دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ارمان خان کے موڈ سوئنگز نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ برداشت بھی کر رہی تھی۔ اس دن ہوٹل میں بھی وہ اسے اکیلے بنا بتائے چھوڑ آیا تھا، جس پر ان کی زبردست لڑائی بھی ہوئی تھی۔ اتنے دن ناراض رہنے کے بعد ایشل نے اسے منانے میں پہل کی تھی، آج پارٹی میں بھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا موڈ بالکل ٹھیک تھا۔ ایشل نے خونخوار نظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ ہو نہ ہو اس کی وجہ یہی لڑکی ہے، کیا تعلق ہے اس لڑکی اور ارمان میں؟ اسے دیکھنے کے بعد ارمان خان زیادہ عجیب سا بہیو کرنے لگتا ہے۔ کہیں یہ ارمان خان کی ایکس گرل فرینڈ تو نہیں؟ ارمان خان جلن تو محسوس نہیں کر رہا؟ یہ سوچ آتے ہی ایشل کا غصے سے رنگ سرخ ہوا تھا۔ اوہ، تو یہ ارمان خان کو جلا رہی ہے۔ ایشل نے ارمان خان کی طرف دیکھا جس کی نظریں نینا پر ہی تھیں۔ ارمان خان نے اپنی سرخون اشام نگاہیں نینا پر ہی ٹکائی ہوئی تھی، جو باسط خان کے ساتھ کھڑی اس کے سرکل کے چند بزنس مین سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ لوگ اپنی بھرپور توجہ نینا کو دے رہے تھے، بلکہ کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ دکھا رہے تھے نینا میں۔ نینا ان میں سے کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ارمان خان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ کیا ضروری ہے ہر کسی کے ساتھ ملانا اس کا ہاتھ؟ ہر کسی سے ہاتھ ملانا اس کا؟ ارمان خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ نینا پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مگر پارٹی میں بہت سے مردوں کی نظریں نینا پر ہی تھیں۔ باسط خان تو نینا کو ہر کسی سے ایسے ملا رہا تھا جیسے نینا کوئی شو پیس ہو۔ ارمان خان نے لمبا سانس کھینچ کر خود کے اشتعال پر قابو پایا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا باسط خان کو جان سے مار ڈالے اور نینا کو آگ لگا دے، جو یوں ہر مرد سے مسکرا مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ ڈارلنگ، کیا ہم ڈانس کریں؟ ایشل ارمان خان کو خود کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ادا سے بولی۔ میرا موڈ نہیں ہے، ارمان خان نے پاس گزرتے ہوئے ویٹر سے ڈرنک لیتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ایشل کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا موڈ نہیں تو میں کسی اور کے ساتھ ڈانس کر لیتی ہوں، ایشل غصے سے کہتے ہوئے ڈانس فلور کی طرف بڑھ گئی جہاں کپل ڈانس کر رہے تھے۔ ایشل ارمان خان کو جلانے کے لیے وہاں کھڑے ایک نوجوان کی باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کرنے لگی۔ ارمان نے ایک نظر دیکھا تھا، مگر نظریں پلٹ پلٹ کر نینا کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ کیا جلتا ایشل سے، وہ تو کسی اور سے ہی جلن کھائے بیٹھا تھا۔ یہ ایشل کو کیا ہوا ہے؟ صفدر ایشل کو یوں کسی اور کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر ارمان خان سے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا، تو ہی جا کے پوچھ لے۔ ارمان کاٹ کھانے کو دوڑا۔ ارمان، کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو ایشل کو بھی اگنور کر رہا ہے، تیرا موڈ بھی خراب ہے۔ صفدر نے بھی ارمان خان کی نگاہوں کا مرکز نینا پر نوٹ کر لیا تھا، مگر پوچھا نہیں۔ ارمان خان کے چہرے پر چھائی سرخی کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ باسط خان نے دور کھڑے ارمان خان کے بے بس جلن زدہ چہرے کو دیکھ لیا تھا، جو کب سے آنکھوں میں سرخی لیے نینا شاہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ باسط خان نینا کو لیے ارمان خان کی طرف بڑھا۔
ہیلو مسٹر ارمان خان، کیسے ہیں آپ؟ باسط نے مسکراتے ہوئے ارمان سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ارمان خان نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ صفدر نے سچویشن کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے باسط کا ہاتھ بڑی گرم جوشی سے تھاما تھا۔ باسط ارمان کی حالت دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا تھا، بلکہ ارمان کی سچویشن سے خوب لطف اٹھا رہا تھا۔ ارمان خان نے اپنی خون شام نظریں نینا پر ہی جمائی ہوئی تھیں۔ نینا نے حیرت سے ارمان خان کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ آنکھوں کے راستے اسے نگل ہی جائے گا۔ نینا نے جھرجھری لے کر اپنی نگاہیں بدلی تھیں۔ نینا کو دیکھ کر ایک بہت بڑی ایڈ کمپنی کا مالک ان کی طرف آیا۔ اس نے ارمان خان، صفدر اور باسط خان سے مسافے کیا تھا۔ کیسے ہیں مسٹر باسط خان؟ اس نے اسپیشلی باسط خان سے پوچھا، مگر اپنی نظریں نینا پر ہی مرکوز کی ہوئی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر اشمان گیلانی، آپ کیسے ہیں؟ باسط خان نے خوشگواریت سے جواب دیا۔ اشمان گیلانی نے اپنا ہاتھ نینا کی طرف بڑھایا تھا۔ اور مس، آپ کیسی ہیں؟ میں نینا شاہ۔ نینا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارمان خان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے قہر بھری نظروں سے اشمان صاحب کو دیکھا تھا، جسے باسط خان محسوس کر کے گہرا مسکرایا۔ آپ کی طرح آپ کا نام بھی بے حد خوبصورت ہے۔ اشمان صاحب تو نینا پر فدا تھے۔ ارمان خان نے جھنجھلاتے ہوئے ویٹر کو آواز لگائی تھی۔ اشمان کی تعریف برداشت جو نہیں ہوئی تھی۔ مس نینا، میں اپنی کمپنی کے لیے ایک ماڈل کی تلاش میں تھا۔ میں نے بہت حسین چہرے دیکھے ہیں، مگر آپ جیسا چہرہ نہیں دیکھا۔ آپ سچ میں بے حد حسین ہیں۔ میں آپ کو اپنی کمپنی کی ماڈل سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہو، بلکہ آپ جتنی زیادہ چاہیں ڈیمانڈ کر سکتی ہیں، مجھے قبول ہوگی۔ اشمان نے اپنا کارڈ نینا کی طرف بڑھایا تھا۔ ارمان خان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ نینا کیوں کرنے لگی ماڈلنگ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے یہ آفر کرنے کی؟ ارمان خان سرد انداز میں دھاڑا تو نینا نے غصے سے ارمان خان کو دیکھا تھا۔ صفدر نے حیرانگی سے ارمان خان کو دیکھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ باسط خان کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ اشمان گیلانی ارمان خان کی بات کا سخت جواب دینا چاہتا تھا، مگر جب نینا کی آواز گونجی تھی، مسٹر خان، یہ مجھ سے پوچھا ہے، یہ آفر مجھے ہوئی ہے، یہاں میں موجود ہوں اس کا جواب دینے کے لیے۔ نینا نے منہ بناتے ہوئے ادا سے ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نینا نے مسکراتے ہوئے اشمان گیلانی سے کارڈ تھاما تھا۔ اشمان کی آنکھیں چمکی تھیں، ارمان خان کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پایا تھا، ورنہ نینا پر ہاتھ اٹھ جانا تھا ارمان خان کا۔ نینا نے کارڈ پکڑے مسکراتے ہوئے اشمان کو ایک نظر دیکھا تھا۔ دوسرے ہی پل نینا نے کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ میرا جواب یہ ہے۔ نینا غصے سے اشمان کو دیکھتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ صفدر نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ لڑکی انٹرسٹنگ ہے، صفدر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اشمان کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا اپنی بے عزتی پر۔ وہ بھی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ باسط خان ارمان خان کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا یہ نینا شاہ ایسی ہے، ڈیفرنٹ ہے یہ تو باقی لڑکیوں سے۔ صفدر کے لہجے میں ستائش تھی۔ ایسی ہی ہے، ارمان خان نے ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ارمان خان کی ابھی بھی پوری توجہ نینا کی طرف تھی، جو پارٹی میں ایک کونے میں اکیلی کھڑی تھی۔ نینا نے ارمان خان کو خود کو دیکھتے پا کر غصے سے اپنی نظریں پھیری تھیں۔ ارمان خان کو برداشت نہیں ہوا تھا نینا کو یوں نظریں پھیرنا، اس لیے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس پارٹی میں کیا کر رہی ہو تم نینا؟ ارمان خان نینا کے پاس جا کر اسے قہر بھری نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ مسٹر خان، مجھے یہ بتائیں، میں اس پارٹی میں کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ مجھے آن کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ نینا دیکھو میری بات سمجھو، یہ پارٹی تمہارے لیے نہیں ہے۔ ارمان خان خود پر قابو پاتے ہوئے سمجھانے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس فضول سی بات کا؟ یہ پارٹی میرے لیے نہیں ہے۔ ویٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں، نینا غصے سے بولی۔ نینا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مسٹر خان، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ نینا ارمان خان کی بات سن کر غصے سے جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے مڑے ہی تھی کہ ارمان خان نے کلائی سے پکڑ کر اسے خود کے قریب کیا تھا۔ نینا ارمان خان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔
کیا بدتمیزی ہے یہ، نینا چلائی۔ اس سے پہلے نینا ارمان خان سے دور ہوتی نینا کے گلے میں پہنا لاکٹ ارمان خان کی شرٹ کے بٹن میں بہت بری طرح اٹکا تھا۔ نینا نے گھور کر ارمان خان کو دیکھا۔ اس وجہ سے ارمان خان اور نینا ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ نینا نے غصے سے اپنا لاکٹ ارمان خان کی شرٹ سے چھڑوانا چاہا، مگر وہ بہت بری طرح اٹک گیا تھا۔ نینا نے جھنجھلاتے ہوئے اسے کھینچا تھا۔ نینا میں نکالتا ہوں ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا، ارمان خان نے نرمی سے نینا کو کہتے ہوئے نینا کے لاکٹ کو ہاتھ ڈالا تھا۔ ارمان خان آج پھر مدہوش ہوا تھا نینا کی قربت سے۔ آنکھیں یکدم خمار آلود ہوئیں، دل دھڑک دھڑک کر بے قابو ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی تو جیسے اس کا ایڈکٹ تھی۔ باسط خان یہ دیکھتے ہوئے غصے سے نینا اور ارمان کے پاس آیا تھا۔ ایشل بھی غصے سے ارمان خان کی طرف بڑھی۔ میں کر دیتا ہوں۔ باسط خان نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ارمان خان نے بری طرح جھٹک دیا۔ دور رہ، سمجھ آیا تجھے؟ دور رہ، ارمان خان نے سرخ آنکھوں سے وارن کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا لاکٹ اٹکا کیسے؟ ارمان خان زادہ کی شرٹ میں۔ ایشل نینا کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بات تم اپنے بوائے فرینڈ سے ہی پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نینا نے ارمان خان زادہ کو گھورتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ ارمان خان تو ٹرانس کی کیفیت میں تھا، نینا کی سحر زدہ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مسٹر خان یہ ٹوٹ ہی جانا چاہیے۔ نینا نے ایک جھٹکے سے اپنا لاکٹ کھینچا تو وہ ٹوٹ کر نینا کے گلے سے جدا ہو گیا تھا، مگر ارمان خان کے بٹن میں اٹکا رہ گیا۔ نینا غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ارمان خان قہر بھری نظر باسط خان پر ڈالتا نینا کے پیچھے گیا تھا، جو ہال سے باہر جا رہی تھی۔ نینا میری بات سنو۔ ارمان خان نے نینا کی کلائی پکڑی تھی۔ مسٹر خان آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، بخش دیں مجھے، نینا غصے سے چیخی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ویسی لڑکی نہیں ہو، ارمان خان نے نرمی سے کہا، مگر اس دن تو آپ میرے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہے تھے کہ میں مردوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہوں، مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہوں، انہیں پاگل بناتی ہوں۔ نینا طنزیہ بولتے ہوئے غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ نینا میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس غصے میں تھا۔ ارمان خان نینا کی طرف بڑھا۔ آپ کا جو بھی مطلب ہو، مگر مجھے اب آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نینا نے غصے سے اپنی گاڑی کے دروازے کا لاک کھولا تھا اور اس میں بیٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ ارمان خان کچھ پل وہاں کھڑا رہا، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی، اسے نینا کا اتنی رات کو یوں اتنا تیار اکیلے جانا سیف نہیں لگا تھا، اس لیے ارمان خان نے اپنی گاڑی نینا کی گاڑی کے پیچھے رکھی تھی۔ جب وہ سیفلی اپنے گھر پہنچ گئی تب ارمان خان بھی اپنی گاڑی بھگاتا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ زرمینے کا آج 1 ہفتہ ہونے کا آیا تھا، بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ اب گینا خانم کتنی دفعہ اس کی نظر اتار چکی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اس زرمینے پہ کسی اسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ جب سے باسط خان کے ساتھ باہر سے آیا ہے تب سے بخار ہی نہیں اتر رہا۔ اب گینا خانم نمرہ بیگم سے بولیں تو مسکرا کر رہ گئی۔ زرمینے اتنی خوبصورت ہے، کوئی بھی عاشق ہو سکتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ اسیب نہیں باسط خان ہے۔ نمرہ بیگم محبت سے زرمینے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نمرہ اور اب گینا خانم نے کبھی ایک دوسرے کی اولاد میں سگے ستیلے کا فرق نہیں کیا تھا۔ نمرہ بیگم کے لیے جیسے رمل اور بختاور تھے ویسے ہی زرمینے اور ارمان خان تھے۔ نمرہ بیگم کی بات پر زرمینے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر 2 آنسو گرے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، باسط بہت اچھا ہے زرمینے کے ساتھ، اسے خریداری کے لیے لے کر گیا، ڈھیر سارے کپڑے دلوائے، ورنہ مجھے تو ڈر ہی لگا رہتا تھا زرمینے کی طرف سے۔ اب گینے خانم نے خوشی سے کہا، مگر ایک بات کی فکر ہے۔ راحیلہ خانم کو یہ بات پسند نہیں آئی، باسط خان کا یوں زرمینے کو خریداری کے لیے لے کر جانا۔ اب گینے خانم تشویش سے بولی تھی، آپ فکر نہ کریں، ان کی عادت ہے، باسط خان اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چاہے پھر وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اب گینے خانم نمرہ کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ زرمینے اب گینا خانم اور نمرہ بیگم کے کمرے سے جانے کے بعد تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ اس دن باسط خان کے ساتھ واپسی پر وہ اپنا بدن ہی زخمی نہیں اپنی روح بھی زخمی لائی تھی۔ اسے باسط خان کے ساتھ گزرے وہ 5 گھنٹے یاد آئے تھے۔ باسط خان نے بہت بری طرح اس کے بدن کے ایک حصے پر اپنی وحشت کی چھاپ چھوڑی تھی، بنا اس پر رحم کیے۔
اس کی حالت تو قابل رحم ہو چکی تھی، مگر باسط خان کو رحم نہ آیا تھا۔ واپسی پر وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر لائی تھی، ورنہ درد اور تکلیف کی شدت سے اس میں اٹھنے کی سکت نہ تھی۔ اس پر تکلیف کی بات یہ تھی کہ مقابل کو اس کی تکلیف کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ واپسی پر وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، تب سے بخار تھا، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زرمینی نے باسط خان کے ڈر کی وجہ سے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن یہ ضرور تھا وہ باسط خان سے پہلے سے کہیں زیادہ ڈر گئی تھی۔ ارمان خان پچھلے کچھ دنوں سے آفس کے سٹاف پر بری طرح برس رہا تھا، بات بات پر غصہ کر رہا تھا۔ ابھی بھی اس نے ایک فائل اٹھا کر غصے سے ایک امپلائی کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ بیچارہ سوری کرتا وہاں سے چلا گیا۔ صفدر نے غصے سے ارمان خان کو دیکھا۔ ارمان، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ اچھا، تجھے لگ رہا ہے میں غلط ہوں، اور یہ جو اتنی تنخواہیں لے رہی ہیں اس کا کیا؟ فائل میں ایک غلطی ہونے کا مطلب لاکھوں کا نقصان۔ ارمان خان صفدر پر بھی غصے میں برس پڑا تھا۔ اسی اثنا میں ایشل غصے سے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ارمان خان اسے دیکھ کر غصے سے جھنجھلایا تھا۔ ارمان خان زادہ، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں تمہاری سرونٹ ہوں جو یوں میرے ساتھ سلوک کرو گے؟ ایشل غصے سے چیخی۔ اچھا، تم میری سرونٹ نہیں ہو تو میں تمہارا سرونٹ ہوں جو یوں تم مجھ پر چیخ رہی ہو؟ ارمان خان بھی غصے میں چلایا تھا۔ ارمان، ایشل ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہو یہ تو خیال کرو، صفدر نے سمجھایا۔ کیا خیال کروں صفدر میں؟ اس دن یہ ہوٹل میں مجھے اکیلا چھوڑ آیا، پرسوں پارٹی میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا آیا۔ میں فون کر رہی ہوں، یہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ ایشل سرد آواز میں دھاڑتے ہوئے بولے۔ ایشل، میں تم سے اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، میرا دماغ آگے بہت خراب ہے، مزید خراب مت کرو، تم جاؤ اس وقت یہاں سے۔ ارمان خان خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ مسٹر ارمان خان زادہ، میں تمہاری چیپ گرل فرینڈ کی طرح نہیں ہوں جسے تم جب چاہو چھوڑ دو۔ میں ایشل ملک ہوں، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم یہ جو سلوک میرے ساتھ کری اس کے پیچھے کون ہے۔ ایشل سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے ارمان خان کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، ارمان خان نے استہزائیہ مسکرایا تھا، تو بتاؤ کون ہے وہ؟ ارمان خان ایشل کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ نینا شاہ وجہ ہے۔ او پلیز ایشل، بکواس بند کرو اپنی۔ ارمان خان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا نینا کے نام پر۔ اچھا، میں بکواس کر رہی ہوں؟ اس دن پارٹی میں، اس دن ہوٹل میں تمہارا چہرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تم جل رہے ہو اس سے۔ ایشل ایک لفظ چبا کر بولی۔ ایشل، میں کہہ رہا ہوں یہاں سے چلی جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ ارمان خان نے سرخ آنکھوں سے اسے وارن کیا۔ ویسے حیرت ہے مجھے نینا شاہ پر، چہرہ کتنا معصوم ہے، کتنی بھولی دکھتی ہے، مگر اصل میں کتنی شاطر ہے۔ اپنے ایکس بوائے فرینڈ کو اپنے نیو بوائے فرینڈ سے جلا رہی ہے۔ بکواس بند کرو ایشل، باسط خان اس کا کچھ نہیں لگتا۔ ارمان خان حلق کے بل چیخا تو ایشل ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارمان یار ریلیکس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صفدر ارمان خان کو ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ باسط خان اس کا کچھ نہیں لگتا، لیکن لگتا ہے تم بہت کچھ اس کے لگتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ایشل ملک ہوں، اگر تم نے مجھے ڈاج کیا تو میں نینا شاہ کی جان لے لوں گی۔ ایشل غصے سے کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ارمان خان نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا تھا اور اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ صفدر اور ارمان خان ڈنر کرنے آئے تھے ایک ہوٹل میں۔ ارمان خان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایشل کو تو وہ منٹوں میں ٹھیک کر سکتا تھا، ابھی وہ ارمان خان زادہ کی پاور سے واقف نہیں تھی۔ صفدر نے بھی ارمان خان سے دوبارہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ واپسی پر صفدر نے ارمان خان کو ایک مارٹ کے باہر گاڑی روکنے کو کہا، جس پر ارمان جھنجھلایا تھا۔ ارے یار، میں ابھی گیا ابھی آیا، صفدر مسکراتے ہوئے بولا۔ کچھ سامان چاہیے تھا، آرڈر کر لیتا یا پھر کسی ملازم کو کہہ دیتا۔ ارمان خان نے صفدر کو گھورا تھا۔ ارمان، آج ویکنڈ ہے، بیئر ختم ہو گئی ہے، بس یوں گیا یوں آیا، صفدر ارمان خان کو آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ ارمان خان گاڑی میں بیٹھا صفدر کا ویٹ کر رہا تھا جب نینا شاہ کو ایک ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ مارٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے، نینا کے ہاتھ میں بھی کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ نینا نے ایک ہاتھ میں آئس کریم بھی پکڑی ہوئی تھی جسے کھاتی ہوئی وہ اس لڑکے کے ساتھ چل رہی تھی۔ ارمان خان کا رنگ سرخ پڑا تھا یہ دیکھ کر۔ نینا نے شرارت سے آئس کریم اس لڑکے کے گال پر لگائی تھی جس پر وہ گھور کر رہ گیا۔
نینا نے آگے سے منہ بنا کر کچھ کہا تو اس نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر نینا کے بالوں پر کس کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ارمان خان کے لہو میں شرارے اٹھے تھے۔ آنکھیں پل میں لہو چھلکانے لگیں، عجیب سی وحشت ٹپک پڑی تھی ان آنکھوں میں۔ مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، صفدر گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا تھا، مگر ارمان خان کا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ ارمان خان نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا گاڑی کو۔ فل سپیڈ میں اب ارمان خان زیادہ گاڑی چلا رہا تھا۔ صفدر نے لب بھینچ کر ارمان خان کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر صفدر کو احساس ہوا ارمان خان زیادہ کسی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ صفدر نے حیرانگی سے اپنے سامنے جاتی ہوئی وائٹ ہونڈا سٹی کو دیکھا، مگر ارمان خان اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اشارے پر ارمان خان کو رکنا پڑا۔ وہ گاڑی آگے نکل گئی تھی۔ ارمان خان زیادہ اشارہ توڑتا ہوا نکل گیا۔ ارمان کہاں جا رہا ہے تو؟ صفدر نے گاڑی کو فل سپیڈ میں دیکھ کر پوچھا۔ ارمان خان نے غصے سے گاڑی کو گھما کر اس گاڑی کے پیچھے لگایا تھا۔ گاڑی زور سے روڈ سپیڈ بریکر پر لگ کر اچھلی تھی۔ اب تو صفدر کو بھی ارمان خان پر غصہ آ رہا تھا۔ ارمان خان نے گاڑی نینا کے گھر کے پاس روکی تھی۔ نینا کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر صفدر حیران ہوا۔ جس گاڑی کا ارمان خان پیچھا کر رہا تھا وہ نینا کی گاڑی تھی۔ اس سے پہلے ارمان خان گاڑی سے اترتا ارمان خان کو نینا کی آواز سنائی دی۔ روحان، یہ کیا بدتمیزی ہے! ایک تو تم نے گاڑی باہر کھڑی کر دی ہے، اوپر سے سارا سامان بھی نہیں نکالا۔ نینا غصے سے اس لڑکے پر چلائی۔ ہاں تو یہ کام تم جو ہو کرنے کے لیے، ویسے بھی وہ کیا ایک جملہ تم کہتی ہو کہ تم کسی سے کم نہیں۔ چلو اب سارا سامان نکال کر اپنی پاور دکھاؤ میری پیاری بہنا۔ وہ نینا کے گال پر چٹکی کاٹتا ہوا اندر چلا گیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی روحان۔ نینا نے غصے سے گاڑی میں سے شاپنگ بیگز نکالے اور اندر چلی گئی۔ ہو گیا سکون، مل گئی راحت کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ صفدر نے غصے سے ارمان خان کو دیکھا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ارمان خان نے وضاحت دی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ارمان خان زیادہ وحشت ٹپک رہی تھی تیری آنکھوں میں۔ مرنے والا ہو گیا تھا تو، وہ تو شکر ہے تجھے پتہ چل گیا وہ اس کا بھائی ہے، ورنہ تو اس کی جان لے لیتا۔ صفدر غصے سے بولا تو ارمان خان شرمندہ ہوا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، ارمان خان نے گاڑی بیک کی تھی۔ اچھا ایسی بات نہیں ہے ارمان خان زادہ، تیری آنکھوں میں صاف صاف دکھ رہا ہے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے تو اس سے۔ عشق ہو گیا ہے تجھے نینا شاہ سے۔ اگر تو سمجھے نہ تو یہ الگ بات ہے۔ اس کے قریب تو کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ عشق نہیں تو کیا ہے؟ صفدر نے ارمان خان کو احساس دلایا تھا۔ ارمان خان خاموشی سے سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کرنے